السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. کل کے پارے کی اہم نکات: استغفار نعمتوں میں دوام کا سبب بنتی ہے. دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پکار کے مانگے. دعا مانگتے ہوئے اس بات کا یقین رکھنا کہ میرا رب قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے. مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. دین کو سمجھنے کے لیے دل کے دروازے کھولنا ضروری ہے. نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. جی ہاں، قرآن مجید کے حروف کے ساتھ ساتھ حدود کا بھی خیال رکھنا چاہیے، احکامات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. نیک اعمال کے باوجود اللہ کی رحمت ہی انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے. یعنی صرف انسان کے عمل کافی نہیں ہے جنت کو پانے کے لیے. بچوں کو انبیاء اور صحابہ کرام کی کہانیاں بھی سنانی چاہیے. اختلاف ایک فطری بات ہے کیونکہ ہر انسان مختلف ہے، لیکن اسے مخالفت میں نہیں بدل دینا چاہیے. دنیا میں انسان جس کو فالو کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے ہوگا. اخلاص کی وجہ سے انسان شیطان کے قابو میں آنے سے بچ جاتا ہے. شیطان مخلصین پر قابو نہیں پا سکتا. توکل ایمان کا حصہ ہے. توکل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان دل میں ہوتا ہے اور چور وہی آتا ہے، شیطان وہی اٹیک کرتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے. جی، لوگوں کی قدر ان کے دین، ایمان، تقوی کی وجہ سے کرنی چاہیے، نہ کہ مال اور دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے. ایسا صبر کرنا چاہیے جو صبر جمیل ہو. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے. عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے. یعنی دو میں سے ایک کام ضرور کرنا چاہیے، یا طالب علم بنے رہیں یا پھر معلم بنے. قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ والے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل قرآن اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. یعنی جن لوگوں کا تعلق قرآن مجید سے مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، VIPs ہوتے ہیں. قرآن کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں: جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ دونوں محبتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کریں. تو میں نے کہا: تم نے جو سوال مجھ سے کیا ہے، میں نے تم سے پہلے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا: میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی بنیاد ہے، اور جہاد کو لازم پکڑ لو کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہیں. اور قرآن کی بدولت مطلوبہ چیز کا حصول آسان ہو جاتا ہے. امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد عباس بن عبد الدائم کو وصیت کیا کرتے تھے کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اسے ترک نہ کرو، تو تم جو طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم قرات کرو گے. یعنی تمہاری قرات کی مقدار کے مطابق، تمہارے قرآن سے تعلق کے مطابق تمہاری چیزیں تمہارے لیے آسان ہو جائیں گی، تمہارے کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، تمہاری مقاصد پورے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی رمضان میں اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. 13واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فاستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو. یقیناً میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ میری صفائی پیش ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا. قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ بھی ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے، وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک مت سمجھو. ہر انسان کسی نہ کسی درجے پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی غلطی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ تقوی رکھتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی ڈرتا ہے، اور اس کو اتنی ہی زیادہ اپنی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں، اور ان غلطیوں کی بنا پر ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا اور بہت سی کوتاہیاں کی ہیں. تو یوسف علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے، اگرچہ وہ انتہائی صابر اور متقی انسان تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتے اور برائی کی نسبت نفس کی طرف کرتے ہیں کہ نفس تو اکثر برائی پہ اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو. یعنی انسان اپنے نفس کی شرارت سے صرف اسی وقت بچ سکتا ہے جب اللہ کی رحمت ہو انسان پر، ورنہ انسان اپنے ہی نفس سے دھوکا کھا جاتا ہے اور غلط چیز کو خوبصورت سمجھ کر، اچھا سمجھ کر، فائدہ مند سمجھ کر اس کو کر بیٹھتا ہے، چاہے اس کے بعد اس کو ندامت ہی کیوں نہ ہو. یقیناً میرا رب معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. عام طور پر نفس کی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں. ایک نفس امارہ ہوتا ہے جو گناہوں کا حکم دیتا ہے یا ابھارتا ہے. جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو پھر دوسرا نفس لوامہ ہوتا ہے جو اس برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے. اور تیسرا نفس مطمئنہ ہوتا ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو ہی نفس مطمئن ہوتا ہے، یا پھر خیر اور نیکی کے کام جو ہیں وہ انسان کے نفس کو نفس مطمئنہ بناتے ہیں. اور ہم سب کو اس کے لیے ایم کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر وقت اپنے اندر کو چیک کرتے رہنا چاہیے، محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا میرے اندر کا نفس نفس مطمئنہ ہے یا نہیں. کیونکہ مرتے وقت نفس مطمئنہ کو ہی فرشتے یہ خوشخبری دیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو نفس مطمئنہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے رب سے راضی ہوتا ہے اور رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ رب کی رضا کے کام کرتا رہے. تو ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، اور نفس میں کسی بھی وقت کوئی ہلچل ہو تو واپس اس کو نفس مطمئنہ کی طرف لانا چاہیے، چاہے اللہ سے توبہ کرنا ہو یا بندوں سے معافی مانگنا ہو. وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی. اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنے لیے خاص کر لوں. پھر جب اس نے اس سے کلام کیا، یعنی بادشاہ نے بات کی یوسف علیہ السلام سے، قال انک اليوم لدینا مکین امین. کہا کہ آج سے آپ ہمارے پاس مکین بھی ہیں اور امین بھی ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام بھی جانتا ہوں. چونکہ بادشاہ نے آفر کی کہ اب آپ کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ اب ہماری مدد کریں گے، ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے. تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے اس کام کا انتخاب کیا جس کو وہ سب سے بہتر طور پر کر سکتے تھے، جس کے لیے باقی لوگ تیار نہ تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مرحلے سے گزار کر عزیز مصر کے گھر میں رکھ کر ایسی زبردست مینیجریل سکلز عطا کر دی تھی کہ اب وہ اس عہدے کو لینے کے قابل تھے. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی سکل ہو یا کوئی علم ہو تو اس بنا پر کہ دوسروں کی خدمت کر سکے، اپنی اس خوبی کا ذکر کر سکتا ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں.
یہ بوسٹنگ کے لیے نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو انسان بڑی چیز بتائے یا فخر کرے، لیکن دوسروں کے کام آنے کے لیے. ماوردی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا عام صفات میں مطلقاً جائز نہیں، یعنی بلا وجہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا اور اپنی خوبیاں اور تعریفیں بیان کرنا یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن ضرورتاً جائز ہے. جیسے آپ اپنے سی وی میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں، لیکن اگر وہی سی وی آپ ہر وقت اپنی زبان سے دہراتے رہیں ہر مجلس میں تو پھر یہ ایک ناپسندیدہ صفت ہوگی. اور مخصوص حالات میں جب اس کے ساتھ کوئی مقصد جڑا ہوا ہو تو پھر ایسا کرنا درست ہے، ورنہ تزکیہ کرنا اور ریاکاری کرنا یہ ناپسندیدہ افعال ہیں. اور صاحب فضل انسان جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچے، بلکہ استغفار ہی کرتا رہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے تاکہ وہ نیکیوں میں اور آگے بڑھ سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کے قابل ہوں اور آپ دیکھ رہے ہو کہ باقی کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس وقت بیٹھے رہنا بھی ایک جرم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، جنگ خندق کے موقع پر آپ کو معلوم ہے نا کہ سارے اہل عرب اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے سر پہ سوار ہو گئے تھے کہ آج ان کو ختم ہی کر کے رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا کہ ہمارے پاس کفار کی خبریں کون لائے گا، کہ اب ان کی پوزیشن کیا ہے. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں لاتا ہوں. پھر آپ نے پوچھا، دوسری بار بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا. تیسری بار پوچھا، کیونکہ بہت سخت سردی کا موسم بھی تھا اور بہت خوفناک خطرناک حالات تھے، کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں، اور اس بنا پر ان کو جنت کی بھی بشارت دی گئی. اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اقتدار عطا کیا. کہتے ہیں کہ وہی عہدہ جو عزیز مصر کے پاس تھا اب وہ ان کو مل گیا، یعنی جس کے غلام تھے اب وہ غلامی کی بجائے آقا کے منصب پہ آ گئے. وہ جہاں چاہتے رہتے تھے، یعنی اب بہت کچھ ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا اور ساری مملکت میں ان کے بے پناہ اختیارات ہو گئے. ہم جسے چاہیں اپنی رحمت سے ایسے ہی نوازتے ہیں اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ نیکی کون سی نیکی تھی؟ یہ ان کا صبر تھا، جو مشکل ترین حالات میں انہوں نے کیا. کنویں میں صبر کیا. جس قافلے نے ان کو باہر نکالا ان کے سامنے اپنی کہانی نہیں بیان کرنی شروع کی کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا اور مجھے یہاں پھینک گئے ہیں، پلیز مجھے میرے گھر واپس پہنچاؤ، کچھ نہیں کہا. پھر غلامی میں صبر کیا، جیل میں صبر کیا، حرام کام پہ صبر کیا. ایک عورت نے برائی کی دعوت دی، اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اس پر صبر کیا. تو جیسی جیسی ان کی آزمائشیں تھی ویسا ویسا صبر کرتے گئے. اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے. یعنی جتنے مشکل حالات سے آپ کو گزارا جاتا ہے اگر آپ صبر کریں تو اتنی مقدار میں اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی. اور بے شک اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق بھی اسی مقدار میں ملتی ہے جتنی بڑی آزمائش ہوتی. لیکن یہ کس کو ملتی ہے؟ من یتصبر یصبرہ اللہ. جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے. اور صبر کرنے کی وجہ سے ہی انسان کے اوپر سے آزمائش ٹلتی ہے اور پھر دن بدلتے ہیں، اچھے دن آتے ہیں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر ہی بہتر ہے. یہاں پر آخرت کے اجر کا ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ یہ تو صبر کے نتیجے میں دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام دیا تھا، لیکن آخرت کا اجر تو کہیں بڑا ہے. یعنی دنیا کے اجر سے ہی اندازہ کر لو کہ آگے بھی کیا کچھ ملنے والا ہے. کچھ عرصے بعد یوسف کے بھائی مصر آئے، کیونکہ اب مصر میں قحط آ گیا تھا، اور وہ قحط نہ صرف ہی کہ مصر بلکہ فلسطین، شام، آس پاس کے علاقوں میں بھی پہنچ گیا. اور یوسف علیہ السلام جس طرح غلے کو انہوں نے سنبھالا اور پھر جس طرح یہ تقسیم کر رہے تھے تو یہ خبریں کنعان تک جا پہنچی، ان کے بھائیوں تک جا پہنچی. انہیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے بادشاہ، لیکن ان کی تعریف ہر جگہ ہونے لگی. تو بھائی بھی سن کے کہ ہمیں یہاں سے غلہ مل سکتا ہے وہ یوسف کے پاس آئے اور یوسف کے پاس حاضر ہوئے. یوسف نے انہیں تو پہچان لیا مگر وہ انہیں پہچان نہ سکے. انہوں نے تو ان کو کنویں میں پھینک کے اپنا کام ختم کر لیا تھا. ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ آج اس تخت پر جو بیٹھا ہے وہ ان کا بھائی ہی ہے. پھر جب یوسف نے ان کی واپسی کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا اب آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لانا. تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں اور ایک اچھا مہمان نواز ہوں.
اب یہ بھی صبر کی ایک بات ہے کہ پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ ایک بھائی پیچھے بھی ہے، کیونکہ بنیامین ساتھ نہیں تھے جو ان کے سگے بھائی تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کتنا احسان کا برتاؤ کر رہا ہوں. یہ بھی ان کی اپنی تعریف نہیں تھی، بلکہ ان کو احساس دلانا تھا کہ یو آر ویلکم، ابھی بھی ہم نے تمہاری قدر کیا، آئندہ بھی کریں گے. چاہتے یہ تھے کہ بھائی پھر واپس آئیں، اور اگر تم اسے نہ لائے تو میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا. وہ کہنے لگے ہم اس کے والد کو اس کام پر آمادہ کریں گے اور یہ کام کر کے رہیں گے. اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی یعنی ان کے جو پیسے انہوں نے دیے ہیں غلے کے، ان کی خرجیوں میں ہی رکھ دو، سامان میں ہی رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھروں میں پہنچے تو اسے پہچان لیں اور شاید اس طرح وہ جلد دوبارہ یہاں آئیں. پھر جب وہ اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہنے لگے ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دے، اس طرح ہی ہمیں غلہ مل سکے گا، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیونکہ پہلے حفاظت نہیں کیے تھے یوسف علیہ السلام کی، تو انسان کے اندر جب گلٹ ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس چیز کو بار بار دہراتا رہتا ہے. یعقوب نے کہا کیا میں تم پر ایسے ہی اعتبار کر لوں جیسے اس سے پیشتر اس کے بھائی کے بارے میں اعتبار کیا تھا؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، نہیں مجھے تمہاری حفاظت پہ بھروسہ نہیں. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ کلمات صرف یعقوب علیہ السلام کے لیے ہی نہیں تھے. جب کبھی آپ کو بھی کسی چیز کے کھو جانے کا، ضائع ہونے کا ڈر ہو تو اس وقت اسے اللہ کی حفاظت میں دے کے یہی جملہ دہرا دیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں واپس کر دی گئی ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے. اب ہم جلد ہی اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک بار شتر یعنی اونٹ بھر غلہ اور زیادہ لائیں گے. اور یہ اب کی بار غلہ لانا تو بالکل آسان ہے، یعنی اب تو ہماری ان سے دوستی ہو گئی ہے اور وہ ہم پہ بڑے مہربان ہیں اور ہم بہت آسانی سے زیادہ غلہ لانے کے قابل ہو گئے ہیں. یعقوب نے کہا جب تک تم مجھے اللہ کے نام پر پختہ عہد نہ دو گے کہ ہم اسے یقیناً آپ کے پاس لائیں گے، تب تک میں کبھی اسے تمہارے ساتھ روانہ نہ کروں گا. اب ادھر ان کا مفاد اٹک گیا تھا اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو اپنی ریزرویشن تھی، الا یہ کہ تم سب بھی کہیں گھیرے میں لے لیے جاؤ تو اور بات ہے. پھر جب انہوں نے اس طرح پختہ عہد دے دیا، پرومس کیا، تو یعقوب کہنے لگے جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان نہیں، اس کا گواہ اللہ ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، یاد رکھیے جب بھی ہم کسی بندے سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس سے پھرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پکڑنے والا ہے. تو اس لیے لوگوں سے وعدے کر کے، چاہے چھوٹی چیز کا وعدہ ہو یا بڑی چیز کا، اس سے پھرنا نہیں چاہیے. پھر کہنے لگے میرے بچوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، تاہم میں اللہ کی مشیت سے تمہیں ذرہ برابر بھی نہیں بچا سکتا. حکم تو صرف اسی کا چلتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جسے بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرنا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ 11 بھائی اور جوان لڑکے، اور وہ بھی خوبصورت اور صحت مند، جب اکٹھے کہیں جائیں گے تو لوگ تعجب سے ان کو دیکھیں گے، اور جب کوئی تعجب سے کسی کو دیکھتا ہے تو حسد کے علاوہ تعجب کی نظر بھی لگ جاتی ہے. یعنی جب انسان کسی چیز کو واہ کہہ کے دیکھتا ہے، واہ، یعنی حیران پریشان ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات ایسی نظر بھی نقصان دیتی ہے. تو اس آیت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر بد سے بچنے کی دلیل ہے، اور نظر بد کا لگنا برحق ہے. یہ قرطبی نے کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نظر لگنا برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے. ابو ذر سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی. یعنی بعض اوقات کسی چیز پر، کسی بات پر ایسی کسی کی نظر لگتی ہے کہ انسان بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے. پھر اسی طرح چہرے کے کالے داغ دھبے، یعنی فزیکل النیسز جو ہیں، اس میں بھی نظر کا بعض اوقات دخل ہوتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے. آپ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے.
یعنی اس وجہ سے اس کے چہرے پر یہ نشان پڑ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی. نظر بد ایک قسم کا تیر ہوتا ہے جو جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے یا جس کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے اس کو جا کے لگتا ہے, اور اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہ کر رکھا ہو, حفاظت کی دعائیں نہ پڑھ رکھی ہوں, اذکار نہ کر رکھے ہوں, تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی اور وہ تیر جا لگتا ہے انسان کو. تو اسی لیے ہمیں دعائیں, اذکار اور جو معوذتین ہیں ان کو پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. معوذتین کو صبح شام 3 بار پڑھنے کا حکم ہے اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کے اترنے سے پہلے انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دی اور باقی چیزیں چھوڑ دی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر باقی بہت لمبے چوڑے اذکار آپ نہیں بھی کر سکتے, کبھی آپ کی دیر سے آنکھ کھلتی, یاد رکھیے ان اذکار کے پڑھنے کا وقت سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ہے, یعنی مغرب کے بعد کا وقت نہیں ہے اور سورج نکلنے کے بعد کا وقت نہیں ہے, اس سے پہلے پہلے فجر کی نماز اور سورج نکلنے کے درمیان پڑھیں, عصر کی نماز اور سورج غروب ہونے کے درمیان میں پڑھیں. اور اگر کسی وجہ سے بہت مصروفیت یا وقت کی قلت یا تنگی کی وجہ سے انسان سارے اذکار نہیں بھی پڑھ سکتا تو معوذتین ضرور پڑھے, کیونکہ یہ ہر چیز سے کفایت کرنے والی ہیں. پھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے. علیہ توکلت, میں اس پہ توکل کرتا ہوں, بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون, اور توکل کرنے والوں کو اسی پر ہی توکل کرنا چاہیے. یعنی اسباب اختیار کرنے کے باوجود لازم ہے انسان کے لیے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے, نہ اپنی طاقت پہ اور ذہانت پہ اور نہ لوگوں پہ. اور وہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دے رہے تھے کہ وہ اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کریں, اور سب متوکلین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. بہرحال چنانچہ جس طرح ان کے باپ نے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا ویسے وہ اس میں داخل ہوئے. اس کی یہ تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آئی. یہ تو محض یعقوب کے دل کا ارمان تھا جسے اس نے پورا کیا تھا. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا یعقوب علیہ السلام, مگر اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے, ان کو ان باتوں کا علم بھی نہیں ہوتا. اب ہوا یہ کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے وہی ہوئی. کہا جاتا ہے کہ اپنے خیالات کو ہمیشہ پازیٹو رکھیں, کیونکہ جب آپ کی سوچیں منفی ہوتی ہیں تو ایک لا آف اٹریکشن ہوتا ہے کہ جس میں آپ جس طرح سوچتے ہیں چیزیں ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلاً آپ کسی انسان سے ملتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے کچھ کہہ نہ دے, اور اسی ڈری شکل کے ساتھ اسے جا کے ملتے اور واقعی پھر کہہ بھی دیتا ہے. تو اس سے پہلے اپنے اندر کو تبدیل کرے, یعنی باہر کی تبدیلی سے پہلے اندر کی سوچیں تبدیل کرے. جتنی آپ کی سوچیں مثبت ہوتی چلی جائیں گی اتنے ہی آپ بہادر اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اللہ کے اذن سے. اور یہ توکل کرنے سے اور اللہ کا سہارا پکڑنے سے ہی ہوتا ہے. یعنی مثبت سوچ صرف اس وقت ہو سکتی ہے انسان کی جب انسان اللہ کے بارے میں گمان اچھا رکھے کہ خیر ہوگی. فاللہ خیر حافظہ, حفاظت اللہ ہی کی ہے, اللہ ہی بچانے والا ہے. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے آپ ساری پروٹیکشن کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں, سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں, اس کے باوجود پھنس جاتے ہیں جہاں پھنسنا ہوتا ہے. پھر اب آپ کہتے ہیں کہ وہ میں نے جو پڑھا تھا اس کا کیا ہوا, ہم نے تو استخارہ کر کے شادی کی تھی, پھر یہ مشکل کیوں پیش آئی. نہیں, پھر بھی آ سکتی. اب یہاں آپ دیکھیں سب کچھ انتظامات ہو رہے ہیں, لیکن یعقوب علیہ السلام کو ایک اور صدمہ دیکھنا پڑا. لیکن یہ وقتی تھا, اس میں کوئی حکمت تھی, اور یہ وقت گزر گیا اور آگے آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی ترقیاں ہوئی. تو چاہے شادی کا استخارہ کر کے آپ شادی کریں, پھر اگر کچھ مشکلات پیش آ جائیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلات سے گزار کے مضبوط کرتا ہے. کچھ چیزیں آپ نے کتابوں میں نہیں سیکھی ہوتی, وہ آپ کو بندے سکھاتے ہیں. کچھ ایسے بندے زندگی میں مل جاتے ہیں جو آپ پہ بڑے مہربان ہوتے ہیں, محبتیں ان کی آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہیں. لیکن کچھ بڑے مشکل لوگ بھی زندگی میں آ جاتے ہیں جن کے تلخ رویے آپ کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں اور بہت بہادر کر دیتے ہیں. اور پھر دل اللہ کے ہاتھ میں معلوم نہیں کب بدل جائے, اس کے بعد اچھے حالات بھی آ جاتے ہیں. تو کبھی استخارے کو بلیم نہ کریں اور کبھی اذکار کو بلیم نہ کریں کہ کوئی فائدہ نہیں دعائیں کرنے کا کیونکہ وہی ہو گیا. پھر نہیں, اس میں بھی خیر ہے. اگر حالات آپ کی توقع کے خلاف ہو گئے تو اس میں بھی خیر تھی. ایک خیر وہ ہوتی ہے جس کو آپ خیر دیکھتے ہیں, عسا ان تکرہوا شیئا, اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو کہ یہ نہیں اچھا ہوا, وہ خیر لکم.
اور وہی تمہارے حق میں اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بڑی پسند ہو کہ یہ اچھی ہے اور وہ اسی میں شر ہو. تو ہم نے خیر اور شر کو اپنے حساب سے بنا رکھا ہے. ہماری نظریں جس چیز کو خیر دیکھتی ہیں بس اس کو ہی ہم خیر سمجھتے ہیں, اور جو تکلیف دہ حالات زندگی میں آ جاتے ہیں اس کو ہم اپنے لیے خیر نہیں سمجھتے. حدیث میں آتا ہے مومن کے ہر حال میں خیر ہوتی ہے, اس کو نعمت پہنچتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے, اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور یہ چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہیں اور اچھے دنوں کا انتظار کرتے رہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. دس شیل ٹو پاس. اب قافلہ آ جاتا ہے مصر. جب یہ لوگ یوسف کے پاس آئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے ہاں جگہ دی, بنیامین کو. دو سب کو رکھا, بنیامین اکیلے رہ گئے. تو پھر چپ کے ان سے ملاقات کی اور سب حالات لیے دیے, اور اسے بتا دیا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں, لہٰذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں. یہ ہوتا معاف کرنا. عام طور پر ہم معاف کرنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم صرف الفاظ ادا کرتے ہیں, میں نے معاف کیا, میں نے سب کو معاف کیا, اور رنج غم تکلیف دل سے نکالتے ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے اتنا برا ہاتھ لگ چکا تھا ان کو بھائیوں سے, اور پھر بنیامین نے لازماً بتایا ہوگا کہ آپ کے بعد مجھ پہ کیا کچھ بیتی ہے, کیونکہ ستیلے بھائی جو تھے اور سب سے چھوٹے بھی تھے. وہ کہتے ہیں نا سگ باش برادر خرد نہ باش, کہ چھوٹا بھائی بننا جو ہوتا ہے وہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. تو معلوم نہیں کس کس قسم کے مسائل سے, ان مسائل کا یہاں کوئی ذکر نہیں, لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ جملہ بتا رہا ہے فلا تبتئس بما كانوا يعملون, جسٹ اگنور دم, اعراض برتو, ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے. کتنا اچھا مشورہ, کتنی زبردست کاؤنسلنگ ہے. ان باتوں کو چھوڑ دو, بلا دو ان کو, اور اسی میں خیر ہوتی ہے. کیونکہ جب انسان ان چیزوں کو بلاتا نہیں ہے تو اپنی ہی صحت پر اثر پڑتا ہے. جان ہاپکنس کی ایک کیرن ہے, انہوں نے کچھ ریسرچز کی تھی, تو وہ کہتے ہیں کہ دکھی اور مایوس ہونے سے انسان کا جسم بوجھل رہتا ہے, اور دکھ اور مایوسی کی وجہ سے ڈپریشن, دل کے امراض, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, انگزائٹی اور تناؤ جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ معاف کرنے سے انسان پرسکون رہتا ہے اور صحت مند زندگی کا ضامن ہے. ان کے خیال میں معاف کرنا صرف الفاظ کہنا نہیں بلکہ یہ ایک اصلاحی عمل ہے جس میں انسان ایک شعوری فیصلہ کرتا ہے کہ اسے دوسرے کو معاف کرنا ہے, یعنی ایک پراپر ڈیسیژن بناتا ہے کہ میں نے اس چیز کو نکال دینا اپنے دل سے, اور یہ منفی سوچیں دل سے نکالی. معاف کرنا کیا ہے؟ نیگیٹو تھنکنگ اپنے اندر سے نکال باہر پھینکنا. جیسے ہی آپ اپنے اندر سے غصہ, نفرت اور دشمنی نکالتے ہیں, آپ کے دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی, محبت اور پیار کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں, اور آپ کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں, خاص طور پر اس کے بارے میں جس نے آپ کو اذیت دی ہوتی. اور ایک کہاوت ہے کہ معاف کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا مگر مستقبل خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اپنے ہی خوبصورت مستقبل کے لیے انسان اپنی منفی سوچوں کو, جن کو ہر وقت وہ اندر پروسیس کرتا رہتا ہے, ان کو نکال باہر کرے اور اس کی جگہ بہتر چیز ذہن میں لائے. اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھی سوچ انسان کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن شفا ہے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں, کیونکہ قرآن انسان کی سوچ بدل دیتا ہے, نفع اور نقصان کے پیمانے اور معیار بدلتا ہے. کہ دنیا میں اگر کچھ نہیں ملا تو سو واٹ, مچھر کے پر برابر بھی نہیں. اگر وہ مچھر کا پر تمہیں نہیں ملا تو کیا نقصان ہو گیا؟ کبھی مچھر مر جاتا ہے اور اس کا پر گر جاتا ہے تو آپ اس کے پیچھے تھوڑی بھاگتے ہیں. تو دنیا میں کبھی انسانوں کی طرف سے, کبھی مالی اعتبار سے, کبھی اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشانی انسان کو آتی رہتی, لیکن اس کو مچھر کا پر ہی سمجھیں اور اس کو اڑا دیں, ہٹا دیں اپنے آپ سے, اور آخرت پر فوکس کریں. جس کا فوکس شفٹ ہو جاتا ہے, جس کا فوکس بڑی چیز پہ چلا جاتا ہے, وہ چھوٹی چیزوں کو پھر اگنور کرتا ہے, تبھی وہ بھلا سکتا, ورنہ نہیں بھلا سکتا. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ہم کیسے بھلائیں, بھولتے نہیں غم, اس لیے کہ غم آخرت نہیں لگا. غم آخرت لگ جائے, وہاں کی فکر لگ جائے تو یہاں کے بہت سے غم ختم نہ بھی ہوں تو کم از کم ضرور ہو جائیں گے. اب ہم صحابہ کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی بیچارگی نہیں اور کوئی لوگوں کے شکوے شکایتیں نہیں, اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس چیز میں ضائع نہیں کی. وہ ایک بڑے مقصد کے لیے مصروف عمل رہتے تھے. اللہ پہ توکل, ایمان اور اللہ کی محبت کے علاوہ وہ اللہ کے دین کے کاز میں لگے رہتے تھے اور اپنے آپ کو تھکاتے تھے. جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اس کے اندر سے لازماً یہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی, اور یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھلا دیں, نکال دیں اپنے اندر سے.
لہٰذا اب تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں. لیو دم. پھر جب یوسف نے ان کی روانگی کے لیے ان کا سامان تیار کیا تو اپنے بھائی کے سامان میں اپنے پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا. جب یہ لوگ شہر سے نکل آئے تو پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم چور ہو. یعنی ٹھیک ٹھاک سامان لے کے جا رہے تھے کہ پیچھے سے شامت آ گئی. انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے، بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا. جو شخص وہ لا کر دے گا اسے ایک بار شتر یعنی ایک اونٹ برغلے کا انعام ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں، گارنٹی دیتا ہوں. وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں. وہ بولے، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی سزا کیا ہوگی؟ برادران یوسف کہنے لگے، جس کے سامان میں وہ گم شدہ چیز پائی جائے وہی اس کا بدلہ ہے. ہم اپنے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. مصر کے قانون کے مطابق وہ کسی کو اپنے ہاں ایز اے کیپٹیو نہیں رکھ سکتے تھے، کسی مسافر کو، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی تھا. تو اب اسی کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر چور نکل آیا کوئی تو پھر اس کو آپ رکھ سکتے ہیں. پھر اس ضامن نے یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی. پھر پیالے کو اس کے بھائی کے سامان سے برآمد کر لیا. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی تھی، یعنی یہ طریقہ ہم نے سجایا تھا اللہ کی طرف سے. بعض اوقات آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں نا، یہ کام ایسے کر لیں، وہ ایسے کر لیں. آپ بیٹھے ہوتے ہیں خاص طور پہ نماز میں، تو اس میں آپ دیکھیے ہمیشہ یہ سوچیے کہ یہ کہاں سے خیال آ گیا، مجھے تو سوچا بھی نہیں تھا. تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک تائید ہوتی ہے آپ کو. اور جو برے برے خیال آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ وسوسے جو ہوتے ہیں وہ پریشان کرتا ہے آپ کو. یوسف کے لیے مناسب نہ تھا کہ شاہ مصر کے قانون چوری کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے، الا یہ کہ ہم جس کے چاہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. اور ایک علیم ہستی ایسی ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے، یعنی انسانوں میں سے بھی. یہ کس لیے بات کی گئی؟ تاکہ کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے کہ میں نابغہ روزگار ہوں اور سب سے زیادہ تو علم میرے ہی پاس ہے، اس تکبر میں مبتلا نہ ہو. اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے علم والے ہیں ان سب کے اوپر اللہ کا علم محیط ہے. سب سے بڑا علم والا اللہ ہی ہے. اور یاد رکھیے، کسی کو بھی علم دینا، چاہے تھوڑا علم ہو یا زیادہ ہو، یہ اللہ کی بندے سے محبت کی علامت ہوتی ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کوئی مسلم ہو یا نہ ہو، لیکن دین کا علم صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اس لیے اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ صرف علم نہیں بلکہ اس کا فہم بھی، اس کی سمجھ بھی. تفقہ فی الدین، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. برادران یوسف کہنے لگے، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پیشتر اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے، ابھی نہیں چھوڑا ان کو. یعنی جب آپ کسی سے حسد کرتے ہیں نا تو پھر کوئی موقع نہیں جانے دیتے اس کو گرانے کا، بدنام کرنے کا. کہیں نہ کہیں پھر آپ کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل آتا. تو آپ نہیں دیکھ رہے کہ کہاں کھڑے ہیں، سال ہا سال گزر چکے ہیں یوسف کو تمہارے ہاتھ سے گئے ہوئے، لیکن ابھی بھی تم اس کو معاف نہیں کر رہے. یوسف نے ان کے اس الزام کو دل میں چھپائے رکھا اور ان پہ کچھ ظاہر نہیں کیا. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے صبر. بڑی بڑی باتیں دل میں اس طرح رکھنا کہ کسی کو شائبہ بھی نہ گزرے، شک بھی نہ گزرے. تو جو شیلو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کوئی بات ٹکتی نہیں، ادھر سے سنی ادھر نکالی، اور اس سے بڑے فسادات پیدا ہوتے ہیں. بہت سی خرابیاں، آپس میں لوگوں کی لڑائیاں اور کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض لوگ خوشی کی خبر کو نہیں سنبھال سکتے اور بڑھ چڑھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے پھر نظر لگ جاتی. بعض لوگ غم کی خبر کو، بعض کا دکھ کی خبر کو، کسی کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو. اور اب تو ماشاءاللہ اپنے کلوز سرکل میں کیا اور اپنے خاندان میں کیا، اب تو پوری دنیا کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. ہر تھوڑی دیر بعد فیس بک کا سٹیٹس چینج کر رہے ہوتے ہیں. ہر وقت اپنے دل پہ کیا گزر رہی ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. یعنی
مجھے تو بعض اوقات ایک سکنس جیسی لگتی ہے اور کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا کہ یہ ساری باتیں، اس میں کوئی علم نافع نہیں، کسی کے علم اور تجربے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نقصان ہی ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو وہ سب کچھ میسر نہیں ہوتا وہ پھر اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کر کر کے حسرتوں کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے غم اور دکھ اور زیادہ بڑھتے ہیں. تو نعمتوں کو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. پھر آپ حسد کا شکار ہوتے ہیں، پھر آپ کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کی نعمت کی وجہ سے لوگ آپ کی بڑی تعریف کریں گے، آپ کے فین ہو جائیں گے اور آپ کے بظاہر فالوور ہو جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ حسد بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی مقصد ہو تو پھر آپ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پھر اس کا ذکر کریں. آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے زندگی میں، آپ کو کوئی فائدے کی چیز ملی ہے، آپ کا کوئی ایسا تجربہ ہے بزنس میں، تعلیم میں، کسی کام میں، اور اس میں آپ کو بہت سکسیس ہوئی ہے، آپ کی کچھ اکمپلشمنٹس ہیں، کچھ اچیومنٹس ہیں، تو ان کو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے طالب علموں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں کوئی سہولت آئے، ان کو کوئی نفع مند علم حاصل ہو. ایک کتابی علم ہوتا ہے اور ایک تجرباتی علم ہوتا ہے. تو جو تجرباتی علم ہے اس کو بھی شیئر کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو، بلا ضرورت ہر وقت بوسٹنگ نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے ان پہ کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن زیر لب کہنے لگے بڑے ہی برے لوگ ہو، یہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے کہ میں نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی. تو اللہ کو پہچاننے والے کے لیے بندوں کی باتیں سننا آسان ہو جاتی. یعنی اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ انہوں نے یوسف کو تانا دیا، گمشدہ یوسف کو تانا دیا، اور نہیں پتا تھا کہ سامنے وہی ہیں. ادھر ان کی چاپلوسی کر رہے تھے اور ادھر ایسی بات کر رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے برداشت کیسے کیا. میرا یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں کون برداشت کر جاتا ہے. عام طور پر لوگوں کو کہتے سنا اب برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان کمزور ہو گیا. جب ایمان بڑھتا ہے تو برداشت بڑھتی ہے، اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، آخرت کا احساس بڑھتا ہے، تو انسان کی برداشت بھی زیادہ ہوتی چلی جاتی. اس کا ضروری نہیں کہ تعلق عمر کے ساتھ ہی ہو، کہ عمر کے ساتھ ساتھ برداشت کم ہو جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کافی بڑے ہو چکے تھے اب، لیکن چونکہ ایمان تھا اور اللہ کی پہچان تھی تو اس لیے انہوں نے اس بات کو پی لیا. وہ کہنے لگے حضور والا، ابھی چور کہہ رہے ہیں، ابھی حضور والا، ایھا العزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے بجائے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت احسان کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. جیل کے ساتھیوں نے بھی کہا انا نراک من المحسنین. اب یہ بھائی بھی کہہ رہے ہیں انا نراک من المحسنین. تو جو محسن ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی محسن ہوتا ہے، اور ہر جگہ اس کے احسان کو اکنالج کر لیا جاتا ہے. پھر یعنی محسن کا احسان چھپا نہیں رہتا، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یوسف نے کہا معاذ اللہ، اس بات سے اللہ کی پناہ، ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنا گمشدہ سامان پایا ہے. اگر ہم ایسا کریں تب تو ہم ظالم ٹھہرے. پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے لگے. سب سے بڑے بھائی نے کہا یہ پتا ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہوا ہے، نیز تم اس سے پیشتر یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے، یعنی احساس تھا ہم نے غلط کیا. اب تو میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، یعنی مجھے کوئی قوت دے کہ بھائی کو چھڑا کے لے جاؤں. وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم لوگ اپنے باپ سے جا کر کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. ہم نے وہی گواہی دی ہے جو ہم جانتے تھے، اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں. ہم نے نہیں دیکھا لیکن بس بات ایسی ہو گئی ہے. آپ ان بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے، اور قافلے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے، اور ہم یقیناً سچے ہیں. اب انہیں اپنی سچائی کا یقین دلانا پڑ رہا ہے کیونکہ اعتماد کھو چکے ہیں. جس پر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اس کو بڑی قسمیں کھانی پڑتی ہیں سچا بننے کے لیے، اور جو سچا ہوتا ہے وہ یقین دہانی کرائے بغیر ہی سچ بولتا ہے اور اس کو کافی سمجھتا ہے. یعقوب نے جواب دیا بات یوں نہیں بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سنوار کر پیش کر دیا ہے. پچھلے تجربے کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا، لہذا اب صبر ہی بہتر ہے. فصبر جمیل.
ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے. اب 3 غائب ہو گئے. بڑا بھائی بھی جس نے کہا میں نہیں جاؤں گا جب تک بنیامین نہیں جائے گا. بنیامین بھی اور یوسف تو پہلے سے ہی وہاں تھے. بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. تو صبر جمیل ایسا صبر ہوتا ہے جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی. یہ تو وہ باتیں ہیں نا جن کا ذکر قرآن نے کر دیا. روزمرہ زندگی میں پتہ نہیں کون کون سے ایسے معاملے ہوں گے ان بچوں کے کہ جن پر یعقوب علیہ السلام مستقل صبر کر رہے ہوں. کیونکہ بد اخلاقی کے جو رویے ہوتے ہیں وہ پھر مستقل ہی بن جاتے ہیں، روز ہی ٹارچر بن جاتے ہیں. تو قرآن میں صبر جمیل بھی آیا، حجر جمیل بھی آیا. حجر جمیل ہوتا ہے ایسا چھوڑنا جس میں ایذا رسانی نہ ہو، اور صفح جمیل ایسا معاف کرنا جس میں ڈانٹ اور ناراضگی نہ ہو. تو بہرحال سختی کی انتہا کے بعد نکلنے کا راستہ بن جائے گا اب. اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آخر کو پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی راستہ نکال دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے لیے آزمائش بڑی سخت ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے اب آسانیاں کر دی. حالات بدلتے ہیں اب. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یعقوب نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا. ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا ہوتا ہے کہ ان کو جواب دینا اور انہیں سمجھانا بعض اوقات بے فائدہ ہوتا ہے. اور کہنے لگے ہائے یوسف یا اسفا علی یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھی، وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے. یعنی غم دل میں اگر گھر کر جائے تو یہ ایک فطری سی بات ہے، لیکن صرف آنسو بہانے کی حد تک. جیسے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہا رہے تھے تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابن عوف یہ تو ایک رحمت ہے. یعنی غم دکھ کے موقع پر آنسو کا آ جانا رحمت کی علامت ہے. فرمایا آنکھ اشکبار ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہو. اے ابراہیم تیری جدائی سے یقیناً ہم غمگین ہیں. تو مصیبت کے وقت غم کا ہونا تقوی کے خلاف نہیں، لیکن جزا فضا کرنا منع ہے. چیخنا چلانا اور رونا پیٹنا. یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو غم میں گھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں. یعقوب نے جواب دیا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ سے کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے. بث فا کے ساتھ شدید غم کو کہتے ہیں، معمولی غم نہیں، بہت شدید غم. اور دوسری طرف اللہ کی مہربانی کی وجہ سے میرے اندر اچھا گمان بھی ہے اور یہ امید میری طاقت کو بڑھا دیتی، اس لیے میں مایوس نہیں ہوں. یہ جو انما اشکو بثی وحزنی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض اوقات نماز میں یہ سورت پڑھتے اور ان آیات پر اتنی ہچکیاں لینے لگتے کہ تیسری چوتھی صف میں بھی پیچھے لوگ ان کی آواز سنتے تھے رونے کی. تو بندہ نماز میں کھڑے ہو کے اگر روتا ہے، کوئی غم یاد آ جاتا ہے اس کو اور اپنے رب کے سامنے فریاد کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جب تک کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے. اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سرتوڑ کوشش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں اور مایوسی کفر ہے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. تو کبھی بھی حالات کتنے بھی تنگ ہوں مایوس نہ ہو، آپ پازیٹو رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے گا. یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا پتا ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ بینیفٹ آف ڈاؤٹ، تمہیں سمجھ نہیں تھی. جان کے دشمن سامنے کھڑے ہیں، حاسد سامنے کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ بھی اچھی طرح بات کر رہے ہیں. تم نادان تھے اس لیے تم نے یہ کر لیا. ہم دوسرے کو یہ بینیفٹ نہیں دیتے کہ یہ ناسمجھ ہے، اس کو دین کا علم نہیں، اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس لیے اگر یہ کرتا ہے تو اگنور کرو اس کو. یہ طریقہ ہمیں نہیں آتا. ہم اس وقت پوری عقل کی بات اس سے چاہتے ہیں جو نادان شخص ہوتا ہے. یاد رکھیے نادانی اور جہالت صرف یہ نہیں ہوتی کہ پڑھا لکھا نہ ہو انسان، بعض پڑھے لکھے بھی بڑے ناسمجھ ہوتے ہیں، معاملہ کرنا ان کو نہیں آتا ہوتا.
تو زندگی میں ایسے رویوں کا جب سامنا کرنا پڑے، ایسی باتیں سننی پڑے، تو یہی سوچا کریں کہ نہ سمجھ آئیے، اگر اس کو سمجھ ہوتی تو یہ بات منہ سے نہ نکالتا. تو اس سے انسان کے اپنے اندر پھر وہ تکلیف کا لیول نہیں بڑھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی، اکھڑ پن جس چیز میں ہوگا اسے بدنما کر دے گا، اور بے شک اللہ بہت نرم خو ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. تو لوگوں کے تلخ رویوں کے مقابلے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور نرمی پہ اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کرتا. وہ چونک کے بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کیونکہ جو اس سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تقوی اور صبر کامیابی کی کنجیاں، تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ ہے تقوی اور صبر کے ثمرات. سبحان اللہ. تو یوسف علیہ السلام کے اندر 3 کوالٹیز بڑی نمایاں ہیں. اللہ کا ڈر جس نے انہیں ہر جگہ غلط قدم اٹھانے سے بچایا، صبر، مشکل سے مشکل حالات میں کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ کی اطاعت پہ قائم رہے، اور تیسرے احسان، نیکی کے درجے پہ قائم رہے. یہی چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کر لینی چاہیے. وہ کہنے لگے اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے. یوسف نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. لا تسریب، کیا مطلب ہے؟ آج کے بعد تم پہ نہ کوئی آر ہوگی نہ کوئی تانو تشنی. ایک ہوتا ہے معاف کر کے کہنا میں نے معاف کیا، پھر جب وہ پرانا قصہ دہرایا گیا تو پھر 2-4 سنا دی. یہ معاف کرنا نہیں ہوتا. لا تسریب کا مطلب یہ ہے کہ میں آج کے بعد اس بات کو دہراؤں گا بھی نہیں، مینشن بھی نہیں کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارے اس جرم کا ذکر ہی نہیں کروں گا. لا تثریب علیکم اليوم. اور یہی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے کہی تھی جب مکہ فتح کر لیا تھا، جب آپ فاتح تھے، جب آپ انتقام لے سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. خطا کاروں سے درگزر کرنا انبیاء کی صفت ہے، اور اس معاملے میں بھی ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور درگزر کرنے سے عزت میں ہی اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعفوا یعزکم اللہ، درگزر کیا کرو اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا. اب یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کہتے ہیں یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے. قمیص دیکھ کے ہی غم کا آغاز ہوا تھا، قمیص پہ جو جھوٹ موٹ کا خون تھا، اور قمیص ہی اس بیماری کا علاج بن گئی. کہتے ہیں نا زہر کو زہر مارتا ہے. بعض اوقات اسی چیز کے اندر ہی انسان کا فائدہ بھی ہوتا ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچاتا. یاد رکھیے کہ ہم جب کسی انسان سے کبھی کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں تو ہم اس کی خیر سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، معاف نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے خرابیاں بن جاتی ہیں. لیکن اگر آپ درگزر سے کام لیں، اپنے بچے کو، اپنی بہو کو، اپنے بہن بھائی کو معاف کر دیں، کل کسی مصیبت کے وقت وہ اس طرح آپ کے کام آتا ہے کہ کوئی اور نہیں آتا، وہی آپ کا مددگار بن جاتا ہے. اور یہ معاف کرنے کے فوائد میں سے ہے. اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے پاس آ جاؤ. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو اس وقت ان کے باپ یعقوب نے کہا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ بھی اللہ کے اذن سے تھا. یوسف چند میل دور کنویں میں تھے، خوشبو نہیں آئی، اللہ کا اذن نہیں تھا. اور ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہی ہے تو یہاں خوشبو آ رہی ہے. ہم سب کے ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یہ سب بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، کسی انسان کا کمال نہیں ہوتا. کبھی آپ کو مسئلہ پیش آنے والا ہوتا ہے، پہلے سے آپ سینس کر لیتے ہیں یہ ہونے لگا، تو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ولی اللہ ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اللہ چاہے تو کسی چیز کو آپ کو خواب میں دکھا دے، پہلے سے ہی محسوس کرا دے، اندازہ کروا دے، اور چاہے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑی چیز آپ کو نظر نہ آئے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ تو اسی پرانی محبت کے خبط میں پڑے ہوئے ہیں. پھر جب خوشخبری لانے والا آ گیا اس نے قمیص یعقوب کے چہرے پہ ڈالی، فوراً بینا ہو گئے. کہنے لگے میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وہ کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، واقعی ہم خطا کار تھے.
we were wrong. تو توبہ استغفار کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کہ میری غلطی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, میں نے غلطی کی تو مجھے معاف کر دے. یعقوب نے کہا میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا رات کے پچھلے پہر, کیونکہ وہ بالاسحار ہم یستغفرون, سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. آ رہے ہیں سحری کے دن, ٹھیک ہے, تو استغفار کرنا نہ بھولے اس وقت, کیونکہ اس وقت کی استغفار خاص طور پہ قبول ہوتی ہے. میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا, وہ یقیناً معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا, یوسف علیہ السلام نے بھی کر دیا. یہ پیغمبر, تو اللہ کو پتا تھا نا کہ ان کے اندر یہ قابلیت ہے, ان کو اس لیے چنا, دوسرے بھائیوں کو کیوں نہیں پیغمبر بنا دیا. اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے. پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کنبے والوں سے کہا شہر میں چلو, انشاءاللہ امن اور چین سے یہاں رہو گے. اور یوسف نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور اس کے بھائی یوسف کے آگے سجدے میں گر گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کے لیے جائز تھا, اب ہمارے لیے جائز نہیں. حتیٰ کہ ملتے وقت کسی کے آگے یوں ساری کمر نہیں جھکانی چاہیے, ہمارے دین میں یہ بھی منع ہے. ہاتھ ملائیں, مسکرائیں, سلام بولیں, لیکن جھک کے اور نیچے ہو کے سلام نہیں کریں. یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا. خواب ہی سے بات شروع ہوئی تھی اور یہاں آ کے تعبیر ملی سال ہا سال کے بعد. اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا. اس نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا, اور اس وقت بھی جب آپ سب کو دیہات سے میرے ہاں لایا. کہاں کنعان کا ایک گاؤں اور کہاں مصر کی ترقی یافتہ مملکت. حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فتنہ کھڑا کر چکا تھا. کبھی نفس کو بلیم کرتے, کبھی شیطان کو کرتے ہیں, انسانوں کو نہیں کرتے, بھائیوں کو نہیں کرتے. بلا شبہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے. جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے. بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, جب ڈاٹس مل جاتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے اچھا یہ پکچر بن رہی تھی, کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا, حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی. تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. سارا کنبہ بھی آ گیا تو سرپرست اپنے رب کو ہی مان رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ اب تو میرے اپنے آگے اور اب میں زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں. اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے. یہاں یوسف علیہ السلام موت کی دعا نہیں کر رہے, بلکہ مانگ رہے ہیں کہ جب بھی میں مروں اسلام کی حالت میں مروں. تو تکمیل نعمت کے لیے دنیا میں کتنی بھی بڑی سے بڑی اچیومنٹ آپ کو ہو, بڑی سے بڑی نعمت ملے, لیکن اگر خاتمہ اچھا نہیں نا تو کچھ اچھا نہیں. تو اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اور اسی طرح یہ دعا بھی ہے اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. تو اچھی صحبت کی دعا دنیا میں بھی مرنے کے بعد بھی. وتوفنا مع الابرار, اللہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ اور موت بھی نیک لوگوں کے ہاتھوں میں آئے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بھی غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ اس وقت ان کے پاس تو نہیں تھے جب برادران یوسف نے ایک بات پر اتفاق کر لیا تھا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی مکارانہ سازش کر رہے تھے. اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں, قصہ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, عمل نہیں کرتے. آپ اس تبلیغ پر ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے. یہ تو تمام اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے. آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ توحید کو جانیں اور چھوٹے شرک سے بھی بچیں. کیا یہ اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پہ چھا جائے؟
یا یکدم قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں کچھ خبر نہ ہو، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی اس راہ کو پوری روشنی میں دیکھ رہا ہوں اور میرے پیروکار بھی، اللہ پاک ہے اور مشرکوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، یعنی میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، یعنی عورتیں رسول نہیں بنا کر بھیجی گئیں، ایک بھاری ذمہ داری ہوتی ہے تو اس لیے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور انہی بستیوں کے رہنے والے۔ دوسرا یہ کہ انہی کی قوم کے اندر سے اٹھائے گئے جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ان کا کیا انجام ہوا؟ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا یہ کچھ سمجھتے نہیں؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو پیغمبروں کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ ان قصوں میں اہل عقل اور خرد کے لیے کافی سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔